السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان کی خبروں میں عمران خان کی 24 نومبر کی اپیل اور ان کے مقدمات ہی زیادہ تر زیر بحث رہے ہیں، اور حسب توقع جیسے کہ ہم سمجھتے تھے کہ توشہ خانہ 2 کے اندر جو ہے ابھی ان کو شاید کوئی ریلیف نہیں مل پائے گا، اور وہی ہوا۔ جج ارجمن جو ہیں انہوں نے ان کی ضمانت جو ہے مسترد کر دی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ بات تو طے پا چکی ہے کہ آئینی عدالتوں کے قیام کے بعد اب صرف جو ضمانتیں ہوں گی وہ حکومت کے جو لوگ ہیں، وزراء ہیں، جو ان کے سفارشی ہیں، ان کی ہوگی۔ باقی اپوزیشن میں بھی صرف اسی کی ضمانت ہوگی جو کہ حکومت کے ساتھ پس پردہ جو ہے ہاتھ ملا لے گا، باقی تو پھر کسی کی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے معاملات جو اس طرح چل رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ ایک طرف ضمانتیں بھی کینسل ہو رہی، دوسری جانب یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ خاموشی سے رابطے بھی جاری ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جناب کال واپس لے لیں، اگر کال واپس لے لیں تو بہتر ہوگا، نہیں لے لیں تو پھر ان کو دھمکیاں شمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ مطلب آنا جانا چھپا چھپی چل رہی ہے عمران خان کے ساتھ۔ لیکن یہ وہی تمام صورتحال ہے جو میں نے آپ کو شروع سے 1.5 سال سے بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ اس سے جو ہے نا مطلب یہ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم بار کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا مضبوط کر رہی ہے حکومت، اور جو بھی حکومت کے کرتا دھرتا جو ان کے لوگ ہیں۔ عمران خان کو اس سے کوئی سہولت حاصل نہیں ہوگی تا وقت کہ جب تک، میں جو بار بار کہتا ہوں کہ عوام بھرپور طور پہ، 10-5 ہزار نہیں، بھرپور طور پر جب تک عوام نہ نکلے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ براہ راست جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ فوری طور پر پاکستان کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس وقت سے پہلے جو ہے نا عمران خان کو بڑا ریلیف جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ یہ تو سارے لوگ آپ کو پتہ ہے مسلسل میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے وی لاگ والے ایسے ہی چھوڑتے رہتے ہیں، فلانا چلا گیا، ڈھمکنا چلا گیا۔ میں ہمیشہ سے کہتا تھا کوئی بڑی شخصیت نہیں جا رہی ہے، صرف چند لوگ ہیں جو کہ سیکٹر کمانڈر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں عمران خان سے بات کر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد اور کچھ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہ ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں، وی لاگ چلتے رہتے ہیں، خبریں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن معاملہ وہی ہے ابھی تک کہ دھاک کے 3-5 جو شروع سے 1.5 سال سے چل رہی ہے صورتحال، وہ وہی صورتحال ابھی بھی چل رہی ہے، پیغام رسانی بھی ہوتی ہے، اور وہ اسٹک اینڈ کیرٹ والی جو بار بار میں کہتا ہوں وہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے۔ دوسری جانب یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو عمران خان کے حوالے سے اور جو آئینی عدالتوں کے حوالے سے، وہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں بھی آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے تعینات کردہ جو اپنے سرکاری منصف ہیں، منصف اعلیٰ جسٹس امین صاحب جو ہیں، وہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو انصاف دیا، خود کو گنتی میں شامل کر کے اپنی عدالت بنا کر خود ہی مقدمات اب انہوں نے شروع کر دیے ہیں۔ وہ تمام مقدمات جو عوام کے حوالے سے، جو عوام کو انصاف دینے کے حوالے سے تھے، انہیں سب کو کاز لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، اور وہ جو پی ڈی ایم کی جو آئینی عدالت جو ہے وہ انہوں نے اپنے کیس چلانے شروع کر دیے آئینی عدالت نے، اور جسٹس سارے معاملات جو ہیں وہ تمام سارے کے سارے جتنے عوامی کے سب کی کاز لسٹ ختم ہو گئی، اور ایسے فالتو کیس لے کر آئے وہ جس کا کوئی عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو وہ بیچارے علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ کہہ رہا ہوں، پاکستان سپریم کورٹ کے پیرالر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نے جو یہ ڈرامہ جو کیا تھا بنانے کے لیے، مسلم لیگ کی تو پرانی دشمنی نا سپریم کورٹ کے ساتھ، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے حملے شملے کر چکے ہیں، تو اب انہوں نے پہلے حملے سے کام نہیں چلا تھا، تو اب یہ کام دکھا دیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا بالکل۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، وہ بظاہر وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ لگا کے بیٹھے تھے سارے کیس، اب ان کو پتہ لگا کہ جناب یہ تو ساری کاز لسٹ ہی اڑ گئی، تو وہ بیچارے بیٹھے ہوئے، وہ کشور کمار کا وہ جو گانا ہے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا، اس کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں بیچارے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو اس وقت وہاں سپریم کورٹ کے اندر چل رہی ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ سب تمام تماشے عدالتوں میں چل رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان جو اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کہہ دیا، وہ کل بھی گئے تھے، آج بھی ان کے پاس صبح گئے ہیں لوگ، اور ان کو تو کہہ دیا بھائی وہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹے الزامات کے اوپر معافی نہیں مانگیں گے، بالکل انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ بھائی عمران خان جو ہے نا، چلو اگر یہ کال واپس نہیں لیتے تو فوری طور پر کم از کم وہ یہ کر لیں کہ 9 مئی کے اوپر جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر کے اور اس پہ معافی مانگ لیں۔ تو عمران خان کہتے ہیں جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے، جب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ثبوت لے کے آؤ، آزاد عدلیہ میں اس کو چلاؤ، آپ کیوں نہیں چلاتے؟ جو کام میں نے کیا ہی نہیں، میں کیوں اس کا جرم اپنے سر لوں، اور کیوں میں اپنے عوام کو اور اپنے لوگوں کو جو ہے مطلب ملک دشمن قرار دوں؟ میں جان تو دے دوں گا لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا کبھی بھی۔ اور اسٹیبلشمنٹ اس لیے پریشان ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بغیر معافی کے اور بغیر اعتراف جرم کے اگر چھوڑتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ماری جائے گی، کہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا، ساری دنیا کے اندر بولا، حکومت بھی بولتی رہی ہے، دونوں جماعتیں بولتی رہی ہیں، ساری دنیا کے اندر بین الاقوامی سطح کے اوپر اخبارات میں چھپا، بین الاقوامی سطح پر بڑے بڑے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں اس کے اوپر یہ خبر چلی کہ عمران خان نے فوجی اس پہ حملے کیے اور یہ کیا اور وہ کیا سارے۔ تو اگر وہ عمران خان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تو یہ بھی ان کی موت ہے۔ مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ایک قبر ہے اور اس کے اندر 2 انبات تیار ہیں، یا تو عمران خان اس کے اندر جائے یا اسٹیبلشمنٹ یا نظام جائے۔ تو عجیب ہی، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی سی سچویشن جو ہے نا اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے۔
دیکھتے ہیں کس کی جیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جنگ ابھی جاری رہے گی، لیکن اس جنگ کے اندر جو دونوں طرف جو چل رہی نا، دو انبار تیار ہیں اور ایک جو خبر بھی ایک ہی ہے، تو اس کے اندر یہ جو ابھی جو زلزلہ آنے والا ہے نا ٹرمپ انتظامیہ کا، یہ پھر فیصلہ کرے گا کہ اس کی قبر کے اندر کون جائے گا۔ یہ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بڑی باتیں آپ کو یہ جو ہے نا چینل آپ کو بتا دیتا۔ ہمارے پاس یہ الٹی سیدھی خبریں نہیں ہوتی کہ مر گیا، گر گیا، اڑا دیا، خان صاحب باہر آ گئے، ایسی خبریں نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ کو خبریں وہ ملیں گی جو حقیقت میں ملک میں ہونے والا ہے، اور جو ہو رہا ہے، اور جو ہوتا آپ کو نظر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور تماشا شروع ہوا ہے، کل سنا، وہ یہ ہے کہ طلب کر لیا گیا ہے، انہوں نے 18 تاریخ کو شاید طلب کیا ہے انہوں نے SIFC، بڑا عجیب سا ہے SIFC، میں تو کبھی اس کو CPIFC، میں جتنے بھی الفابیٹ ہے سب کو ملا کے ساتھ بولتا ہوں، کیونکہ بہت بڑی ہے نا آرگنائزیشن۔ تو یہ SIFC کی جو ایپیکس کمیٹی، اس کا بھی جو ہے ایک بے تحاشا اجلاس جو ہے نا 18 نومبر کو طلب کیا گیا ہے، اور اجلاس کے اندر کچھ بات ہوگی۔ IMF بیٹھے گی۔ IMF تو آپ کو پتا ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، وہ ہماری تنخواہ کو دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے کیا کہتے ہیں ٹیکس کو دیکھ رہی ہے، کس کو کتنی تنخواہ ملے گی، کون کتنا ٹیکس دے گا، کس کی نوکری ہوگی، کس کو رکھنا ہے، کس کو بٹھانا ہے، ہر چیز میں قیمتیں وہ طے کر رہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ SIFC کے اندر وہ نہ ہو، کیسے ہوگا؟ ناممکن سی بات ہے۔ تو وہ وہاں بھی کل آ کے اپنی تشریف کا ٹوکرا وہاں رکھیں گے، اور آ کے دیکھیں گے کہ یہ SIFC کے اندر کیا تماشے ہو رہے ہیں، کہاں سے کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کس کو کتنا مل رہا ہے، کون کتنا کھا رہا ہے۔ مطلب عجیب ہی تماشے، قوم مر رہی ہے، قوم کا برا حال ہے اس وقت لوگوں کے پاس، یعنی ادھر آدھی سے زیادہ پاکستان پنجاب جو ہے وہ اسموک کے اندر مر رہا ہے، لوگوں کے حال خراب ہوتے جا رہے ہیں، پھیپھڑے ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جو نا آدھی ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم توجہ ہو رہا ہے، SIFC کا اجلاس ہو رہا ہے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ کیا خبر ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ قوم ہی دیکھتی جائے کہ اس ملک میں تماشے کیا کروا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کو بھیج کر، ساری چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں۔ اچھا، بالکل ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے، ادھر میں نے آپ کو آج سے ایک ہفتے پہلے بتایا تھا KP کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ انسپیکٹر کو پکڑ لیا تھا اداروں نے، پتہ نہیں کہ ملک دشمنی کے چکر میں انہوں نے وہاں بیٹھ کے تھے بنوں میں لاکھوں آدمی، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم اس کو چھوڑیں اور سارے معاملات ہمیں دیں، ہم خود دیکھیں گے، خود صحیح کریں گے، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سرکار کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم پاکستان کے آئین کے حساب سے چلیں گے۔ لیکن انہوں نے ابھی تک چھوڑا نہیں ہے، وہ گئے بھی تھے گنڈا پور بھی جا کے اپنا ڈنڈا چلا کے آ گیا، کسی کے کوئی بات پوری نہیں ہوئی۔ وہ اب ادھر حالات جو ہے آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ادھر کوئی بات کو پاکستان کا میڈیا بالکل خاموش ہے۔ وہ 2 ہفتے پہلے جو میں نے کہا تھا نا آپ کو، ایگزیکٹلی آہستہ آہستہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بنوں کے اندر جو جنوبی اضلاع ہیں اس پہ وہ مسلح لوگ گھوم رہے ہیں۔ اچھا، پہلے تو لوگ ڈر کے اندر گھس جاتے تھے ان سے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی زندہ باد، وہ کہتے ہیں جی بہت اچھا، آپ ہی آئیں اور آپ ہی آ کے سنبھالیں۔ مطلب یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ عوام جو ہے نا وہاں کی، اب وہ ان کے ساتھ ملنے جا رہی ہے، طالبوں کے ساتھ، طالبان کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ آئیے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ نہ حکومت یہاں تو ہمیں کوئی سننے والا ہے نہیں، یا تو جس کی طاقت ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوگی، تو زیادہ طاقت آپ کے پاس بھی ہے، تو بھیا آپ ہی آئیں اور آ کے سنبھالیں۔ تو نتیجہ جو ہے نا وہ ادھر بھی جو ہے نا معاملات جو ہے بڑا تیزی سے نا بگڑتے ہی جا رہا ہے۔ اچھا، چین کے ساتھ بھی ہمارے کو تعلقات ٹھیک نہیں ہوا، آپ کو پہلے بتایا تھا۔ وہ چین وزیر اعظم صاحب ملے ہیں، سنا ڈپٹی جو ہے نائب وزیر اعظم چین کے، ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور ان سے کوئی بات ہوئی ہے، ان کو وہی انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ ہم ایسا کریں گے، ہمارے لیے چینی بڑی قیمتی ہیں، وہ سمندر سے گہری ہے، ہمالیہ سے اونچی ہے، اور پتہ نہیں کہ SIFC کا بھی شاید کہہ دینا چاہیے تھا کہ SIF سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ SIFC تو بہت بڑی چیز ہے نا اس وقت ہمارے لیے، ہمارے تو مطلب ایک قسم کا اللہ رحم کرے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کل کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی ایمان کے حصے کے اندر بھی SIFC کر دیا۔ اتنی اہمیت SIFC کو ملی جس پہ ٹکے کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ وہ ایک ہمارے پاس ریکوڈک ہے، وہ سب کو ہم دکھاتے، وہ آپ نے سنا گا وہ بندر کے لگا ناریل، بندر ہوتا ہے نا ناریل لے کے سب جگہ پھرتا ہے کہ دیکھو میرے پاس ناریل ہے، میرے پاس ناریل ہے۔ ہمارے پاس ایک ریکوڈک مل گیا، وہ ہم سب کو دکھاتے رہتے ہیں، دیکھو تم یہ ہمارے پاس ریکوڈک ہے تو ہمیں اتنا پیسہ دے دو، ہمارے پاس رکھوا دو، ہم تمہیں اس کا ٹھیکے دے دو، دیکھو تم ہمیں یہ ہمارا ریکوڈک ہے، ہمیں پیسہ دے دو، ہمیں اتنا دے دو، ہم جو ہے یہاں پیسہ رکھا دو، ہم تمہیں یہاں ٹھیکہ دے دیں گے۔ وہ ایک تماشا ہو گیا، پتہ نہیں 1 انار 100 دینار، پتہ نہیں کیا اس ملک کے اندر وہ تماشے ہو رہے ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پسے پردہ وہ تباہی مچا رہے ہیں، ملک کی وہ تباہی مچا رہے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، میں صرف الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت برا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اچھا، وہ بھارت نے جناب وہ کرکٹ کو جو منع کیا، انہوں نے کبڈی کی وہ بھی منع کر، انہوں نے کہا جی وہ کبڈی اب کھیلنے نہیں آ رہا، انہوں نے کہا تو کرکٹ اب کبڈی بھی نہیں آ رہی۔ تو یہ تو مجھے دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو 5-6 دن پہلے یہ مجھے کو خطر رہی کہ گھنٹی بجا رہی ہے یہ بات، کہ کرکٹ ٹیم کا نہ آنا، اتنے شور کے بعد عالمی سطح پر ICC کی طرف سے ادھر سے ادھر سے دباؤ کے بعد وہ کچھ بھی موقف نہیں انہوں نے دیا، ساتھ میں کبڈی کی ٹیم کو بھی آنا روک دیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ خیر کرے، یہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں نا وہ بس ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ایک ہی ہے سیٹنگ، حکومت کی بھی اور سب کی، کہ عمران خان جو ہے نا کس طرح معافی مانگ لے یا عمران خان کا چیپٹر کلوز کر دیا، بس
اس وقت باقی ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے، نہ ان کو کے پی کے اندر حالات خراب ہونے کی فکر ہے، نہ ان کو پاکستان کے اندر جو لوگ مر رہے ہیں ان کی ان کو فکر ہے، کسی چیز کی ان کو فکر نہیں ہے، ایک ہی چیز کی فکر ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑا خطرہ جو ان کے لیے منڈلا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو ابھی بھی میں جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے ہیں، کیونکہ باتیں ابھی بھی ایسی ہو رہی ہیں کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی سنجیدہ گفتگو نہیں ہو رہی۔ وہ قومی اسمبلی کے اندر ایاز صادق صاحب جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے انٹرویو سنا رہے ہیں، مطلب کوئی بھی کام جو ہے نا مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس سے آپ کو پاکستان کی طرف آنے والے طوفان کا آپ کو احساس بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے، یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ پاکستان کے خاتمے کے لیے آیا، یعنی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کے پاکستان پہ بڑی نظر ہے، وہ خوفزدہ ہیں، وہ خوفزدہ ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ کیا کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، اور جو کچھ بڑے پیمانے پہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو ہاکس آ رہے ہیں، جو اینٹی پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی چائنا کے جو ہاکس ہیں، ان کے اوپر ایسے ایسے لوگ وہ لے کے آ رہے ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی کوئی فکر نہیں ہے، بالکل کوئی فکر نہیں ہے، آرام سے جو ہے نا اپنے معاملات کو چل رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب وہ یہ ہے کہ جناب اسرائیل کے حوالے سے جو میں نے بتایا تھا کہ وہ معاملات تو چل ہی رہے ہیں، اور لیکن یہ کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ 3 دن پہلے میں نے کہا تھا جو ایمسٹرڈم کے اندر جو گڑبڑ ہوئی تھی کچھ یہاں پہ مقامی یہودیوں کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، وہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ فرانس کے اندر بھی ہو گیا ہے، اور جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں یورپ کے اندر جو خبریں مل رہی ہیں اندر سے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی پورے یورپ کے اندر تشویش کی لہر پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہنگامے جو ہے نا کہیں پورے یورپ میں نہ پھوٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تو کھیلوں کے میدان تک ہیں، لیکن مطلب سن گن جو ہے نا ایسی لگ رہی کہ یہ کچھ شیطان لوگ، شیطان تو ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آگ لگانے والے تو سب جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں تو نہیں ہے نا، مطلب دشمن تو ہر جگہ ہوتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ملکوں کو نقصان پہنچانے والے، امن کو نقصان پہنچانے والے، وہ تو سب جگہ ہوتے ہیں، بڑے قلیل مدت ہوتے ہیں، لیکن اب کبھی ان کو موقع مل جاتا ہے تو پھر وہ پیر نکالتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑی ایک مطلب مجھے تشویش کی نگاہ سے آ رہی ہے۔ اس میں دوسرا بائیڈن کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو مجھے وہاں سے فوری طور پر مل سکا، ابھی ظاہر اب کل ہی پتہ لگے گا، تو ظاہری طور پر تو پتہ لگا ہے کہ جناب انہوں نے کہہ دیا کہ جناب پرامن طور پر انتقال اقتدار ہوگا، اس پہ انہوں نے کیا کہتے ہیں شکریہ ادا کیا ہے۔ اچھا، دوسری ایک خبر یہ جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ بھارت کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا، بتائی دیا آپ کو میں نے کہ یہ کرکٹ ٹیم بھی نہیں آ رہی، کبڈی بھی نہیں آ رہی، لیکن بھارت نے کام اور کیا، بھارت نے جناب ممبئی کے اندر طالبان کا سفارت خانہ کھول لیا۔ ہم ابھی تک طالبان کو بائیڈن انتظامیہ کے کہنے پہ تسلیم نہیں کر سکے تھے، لیکن ادھر چین بھی چلا ہے، روس بھی چلا ہے، بھارت نے ادھر سفارت خانہ بھی تقریباً کھول لیا ہے، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کام خراب ہے، کیونکہ وہ دوسرے تسلیم کر رہے ہیں جس نے سب کچھ کیا تھا، عمران خان نے سب کچھ کیا، یہاں پہ امن قائم کرنے کی کوشش کی، یعنی جنہوں نے جو سے کہتے ہیں نا کہ پھل لگایا تھا درخت کا، وہ پھل پاکستان کو تو مل نہیں رہا، پاکستان کے حق میں کانٹے آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے پھل جو ہے وہ سارے دوسرے ممالک کھا رہے ہیں، وہاں طالبان کے لیے آگے بہتر ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ اقوام متحدہ کی جو موسمیاتی جو کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کے اندر بھی طالبان کو بلایا گیا، گو کہ مبصر کے طور پہ بلایا، لیکن انہیں بلایا گیا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔ دوسری جانب جیسے میں نے کہا تھا بائیڈن کے وہاں بڑی تیزی سے معاملات جو ہیں جناب وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جو ہے میخیں کس رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ کے سخت خلاف ہے، اور پاکستان میں جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے یہاں پر، جس طریقے سے انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشن کی ہوئی ہے، یہ جو انہوں نے لگا رکھا نا سارا سب کچھ لا کے، وہ ٹویٹر بھی بند کر دیا۔ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، کسی نے مجھے اصل میں بتایا تھا کسی نے کہ ایلون کا وہ ہوا ہے، تو میں نے پھر بہرحال اس پہ ایک جواب دیتا ہے، ان لائٹ جسے کہتے ہیں اس کے اندر موڈ میں کہ چلو ٹھیک ہے، یہاں بھی ایکسو پھانسی واسی دی ہوئی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ معاملات سے مذاق تک نہیں ہے، وہ بڑے سنجیدہ وہ نوٹس لے رہے ہیں۔ انہوں نے وہ رام سواتی جو ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں ایلون مسک کو ملا کر ایک اسپیشل وزارت بنا رہے ہیں، جو کہ وہاں پہ جو ساری کی ساری جو کمیٹی ہے فوجی جرنیلز کی، وہ جو ہے ان کو نکیل ڈال رہی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہیں، کیونکہ کل جو ایک بات چیت ہوئی ہے نا بائیڈن کی، میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، بائیڈن کے درمیان جو کل ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کی، اس میں ایک بات کے اوپر اجازت اس کو کر دی کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیا جائے، اگر یہ آپ نے کرنے نہیں دیا گا تو کام خراب ہوگا، تو اس پہ شاید غالباً بائیڈن نے خاموشی اختیار کر لی ہے، یعنی کہ یہ جو امریکن جرنیلز جو اسٹیبلشمنٹ کی جس طرح پاکستان کے اندر مداخلت چل رہی تھی، تو وہاں امریکن جو جرنیلز ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ اچھا، وہ جرنیل جو ہے نا وہ چاہتے تھے کہ نیٹو کے ذریعے جو ہے نا آدھی دنیا پر پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نیٹو بھی ایک جنگی اتحاد ہے۔ یہ امریکن جرنیلز کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ اسی کے ذریعے جو ہے نا نیٹو کے ذریعے اور اپنے جرنیلز کی جو پینٹاگن کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا جرنیل سارے اسٹیبلشمنٹ کے، جو سیاست کو کے ذریعے عوام کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتے تھے، وہ نیٹو کے ذریعے آدھی دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔
اور نیٹو ہی کے ذریعے انہوں نے وہ سینٹ کام کو بھی قبضہ، سینٹ کام کے اندر پاکستان بھی آتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو سیاست کو سمجھتے ہیں، صحیح معنوں میں بین الاقوامی سیاست کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف کیسے جو ہے نا خطرناک گہرے بادل آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے بڑے مطلب تیزی سے چل رہا ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے. لیکن لگتا مجھے ایسا ہے کہ صرف ایک دو لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر کہیں بڑے عہدوں کے اوپر، جنہوں نے اپنے یا تو وہ کوئی نفسیاتی مریض ہیں، یا پھر ان کو کوئی پتہ نہیں کو ضد ہو گئی ہے، یا پھر یہ عقل سے وہ آ رہی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے خطرے سے وہ کیوں ملک، اور مطلب اگر عمران خان سے مخالفت ہے تو بس ٹھیک ہے بھائی، عمران خان سے مخالفت ہے، کلیئر کریں، دے اس کو ختم کریں، جو کچھ بھی ہے، یا تو کوئی چھوڑ کے باہر کریں. لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ملک کے خراب ہو رہے ہیں، تو وہ کیوں اس طرف اس مطلب صورتحال کے اندر پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ عوام کو غور کرنا ہوگا. دیکھیں 24 تاریخ کی عمران خان صاحب کی جو کال آ رہی ہے، اس کے اوپر عوام نکلتی، کیا صورتحال بنتی ہے، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. اور ہاں، ایک بات میں بتانا بھول گیا، جو اس وقت سب سے اہم بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بلاول صاحب کا میں نے بیان سنا تھا. وہ بلاول صاحب جو ہے نا اس لیے بہلائے ہوئے پھر رہے ہیں کہ بائیڈن نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم آ جائیں گے تو ہم آپ کو جو ہے نا پرائم منسٹر بنائیں گے. اور یہ ان کو میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے کہا تھا کہ بلاول صاحب بات ہی ہوئی تھی کہ جو 26 بنائے گا، 26 جو ہے 26ویں آئینی غیر آئینی ترمیم جو منظور کرائے گا، وہ وزیر اعظم بھی بنے گا. اور مولانا صاحب کو کہا گیا تھا کہ جناب ہم آپ کو صدر بھی بنا دیں گے. تو وہ مولانا صاحب کی صدارت اور بلاول صاحب کی جو وزیر اعظم شپ جو تھی نا، وہ بحیرہ عرب کے اندر ڈوب گئی اب. تو اس لیے وہ بلاول صاحب جو ہے نا جلے پیروں جو ہے نا ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں. اور مولانا صاحب کو بھی یہ پریشان ہے. مولانا صاحب خود، میں نے کہا تھا نا کہ ان کو نہ خدائی ملے گی، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے. ہم وہ والی بات ہے. اب مولانا صاحب یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. سارا جو بیڑا غرق ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، اور جو آئین کا، اور جو عدلیہ کا، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان سب سے پہلا نمبر شامل ہوتا ہے. کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور بلاول نے اور مسلم لیگ نے نون نے مل کے نا پاکستانی ریاست کے تمام ریاستی اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.